اور اس دن کی ایک فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے رکھی ہے جو چھپا دی ہے، چونکہ ہر اعلیٰ چیز کو چھپایا جاتا ہے، لیلۃ القدر ہے اللہ نے چھپا دی کہ لیلۃ القدر تو ہے لیکن کب ہوگی، لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کبھی 21 میں ہو، کبھی 23 میں ہو، کبھی 25 میں ہو، کبھی 27 میں ہو۔ اسی طرح فیہ ساعۃ مستجابۃ، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بھی وہ گھڑی کب ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام جب منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، ابھی اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع نہیں ہوتا، اسی اثناء میں وہ گھڑی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام جب خطبہ ایک دینے کے بعد بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے اٹھنے کے لیے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں وہ گھڑی مستجاب ہے۔ اور اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، قطیعت رحم نہ ہو کہ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے ہو، یا کسی کی بربادی کے لیے ہو، یا کسی کی ہلاکت کے لیے نہیں۔ ایک تو نعمت اس میں یہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اس گھڑی کا وقت جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے، اس میں وہ گھڑی ہے۔ تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ جو میرے بزرگ عمرے پہ یا حج پہ تشریف لائے ہیں، آپ کو تو یہاں کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ لوگ مسجد میں، مسجد الحرام میں، یا جس مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا ہے، یا جمعہ پڑھ کے کھانا وانا کھا کے عصر کے لیے آئے ہیں، اب عصر سے بیٹھ جائیں اور مغرب تک ذکر کرتے ہیں، اور اسی میں وہ دعا مانگیں، اور پہلے سے یہ نیت کر لیں کہ اس دعا کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، کہ میں نے آج اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ ایک نعمت تو جمعہ کے دن میں یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ہے مستجابہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے بزرگوں ایک بات یاد رکھو کہ دعا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہے، کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن قبول ہونے کا معنی یہ ہے کبھی تو ہم جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، کبھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ ہماری اس ذمے کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دو، اس دعا کا بدلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا، یعنی ملے گا ضرور۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب بندے کو دعاؤں کا بدلہ قیامت میں ملے گا تو کہے گا اللہ اچھا ہوتا کہ میری کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج سارے بدلے مل جاتے۔ تو دعا میں یقین کامل ہو۔ اگر دعا میں آپ خود ہی متذبذب ہیں، پتہ نہیں مدت ہو گئی ہے جی مانگتے ہوئے ابھی تک تو نہیں ملی، خدا جانے کیا وجہ ہے، یا کہتے ہیں بعض جاہل تو کہہ دیتے اللہ بھی ہماری سنتا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے، اللہ تو سب کی سنتے ہیں، وہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش نہیں تھی، آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ مکے میں بارش عطا فرما، دل سے دعا کر لیں۔
میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں یاد رکھیں کہ اگر توجہ کامل نہ ہو تو چائے کی پیالی بھی نہیں بن سکتی، ایک روٹی بھی توے پہ نہیں پک سکتی، یہ ہاتھ جل جائے گا، یہ روٹی جل جائے گی۔ تو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، کہتی ہے دعا منظور نہیں ہوتی۔ توجہ ہو اور یقین ہو کہ تیرے سوا ہمیں دینے والا کوئی نہیں، یا اللہ میرے سوا تیرے تو بندے اربوں کروڑوں ہیں، لیکن میرا تو تو ہی صرف رب ہے۔ یقین کامل سے دعا کریں۔ اور دوسری جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری درخواست ہے کہ میری تقریر کے دوران میں جب بھی حضور کا نام آئے دروشی پڑھیں، اور وہ بھی شوق سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ حاضری و وظیفے پوچھتے ہو؟ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب میں نے جو اپنا وقت رکھا ہے اوراد و وظائف کے لیے، اس میں چوتھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے باقی وظیفے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زد درود میرا بڑھاؤ۔ اور اس نے کہا اچھا حضور اب میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 2 حصے باقی۔ آپ نے فرمایا زد میرے درود کو اور بڑھاؤ۔ اور نے کہا حضور اچھا میں اپنے وقت کا 3 حصے جو ہیں وہ درود میں صرف کروں گا، 1 حصے میں باقی وظیفے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ضد اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا آقا اب میں سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود شریف پڑھا کروں گا۔ پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اذن یکفی ہمک و غمک، پھر اس درود کی برکت سے تیرا ہر ہم اور غم جو ہے وہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے اور وظیفوں کی کیا ضرورت ہے جب درود پاک تمہارے پاس موجود ہے۔ طواف ہے، صفا مروہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، درود پڑھو۔ اور خاص طور پہ جمعہ کے دن کے درود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود پڑھتے ہیں میرے اوپر وہ درود پیش کیا جاتا ہے کہ میرا مدنی تیرے امتی نے یہ درود بھیجا ہے۔ گروپ کا لیڈر ہم کو زیارت کے لیے بھیج جاتا ہے، میدان میں شیطان کے ساتھ تصویر لے سکتے ہیں، گروپ لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر لے سکتے ہیں، وہی کافی ہے، شیطان کی کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھو ان کو شیطان کے ساتھ بھی سیلفی بنانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ایک مزدور کے پیسے دینے ہیں، رابطہ نہیں ہو رہا، کوشش کریں گے اس کے ملک میں اس کے وارثوں کو بھیج دیں، اگر وارث بھی معلوم نہ ہوں تو خیرات کر دیں، اللہ اس کو بھی اجر دیں گے، تمہیں بھی اجر دیں گے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جوتے اتارنا ضروری، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے کے بعد میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ مکے میں ملنا اگر منع ہے تو یہاں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اگر ایک آدمی کے اوپر قرض ہے، دے بھی رہا ہے لیکن مر جائے پھر بھی قرضہ باقی رہے گا، قرضہ معاف نہیں ہوتا، یہ حقوق کی بات ہے۔ اس لیے استغفار روزانہ 2000 دفعہ پڑھا کرو، انشاءاللہ 1 مہینے میں کوئی قرضہ نہیں رہے گا۔ اگر سور کی مؤکدہ سنتیں نہ پڑھیں اور قرآن پڑھتے نہیں، بالکل سنت مؤکدہ ضروری ہے، تلاوت تو مؤکدہ نہیں ہے، وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ جو قاری صاحبان مسجدوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، مقرر کر کے فیس لیتے ہیں، بالکل جائز ہے،
کیا فیس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو پھر 11ویں پر گزارا کرنا پڑے گا. دعائیں کا روز بھول جائے تو بالکل سیدھے صاف کرنا پڑے گا احناف کے نزدیک. استنجے کے بعد اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں انڈر ویئر پہنے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. حرم میں جو قرآن ہے ہم گھر لے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. لوگ لے آتے ہیں رکھنے کے لیے، تم یہاں والے بھی لے جا رہے ہو. ماشاءاللہ. میری بیٹی 5 سال کی عمرے کی نیت کرنا بھول گئے، کوئی حرج نہیں. یہی نیت ہے کہ تم نے ساتھ اٹھایا ہوا تھا. کسی کے صدقے وسیلے سے دعا نہیں ہوتی، دعا سیدھی اللہ سے ہوتی. اجیب دعوت الداع اذا دعان. کہتے جی کہ ہم لوگ نوکری پہ نکلے ہوئے ہیں، سال میں 1 دفعہ کہیں جانا پڑتا ہے. بہرحال بیوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، یا اس کو منگوا لیا یا آپ چلے گئے. زیر ناک بال جو ہیں 40 دن سے زیادہ نہ گزرے، صفائی کیا کریں. میرے بھائی اور فیملی میں 17 سال سے جنات کا حملہ ہے. بہرحال آپ سارے گھر والے گھر میں بیٹھ کے سورۃ البقرہ تلاوت کریں اور پانی پہ دم بھی کرتے جائیں. پھر وہ پانی گھر میں بھی ڈالیں، سب کو بھی پلائیں. اور جس پر زیادہ اثر ہو اس کو ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنوائیں. جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا جو ہے، یہ تو حدیث میں ہے، حضور کا فرمان کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے آدمی دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے. اور سورۃ الکہف پڑھنے سے اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور رہے گا سامنے، اور قبر میں بھی نور ہوگا. کہتے جی کہ ایک دعا کرا دیں کہ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر. دعا کریں اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہ معاف کر دیں اور تمام حضور کی امت پہ رحمت کا فیصلہ فرمائیں. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا جو آدمی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ اس کو